اور ایسا کرنے والا بخشش سے محروم رہتا ہے۔ والدین کا نافرمان، اس بابرکت رات میں والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ اور ایک شخص دل میں بغض رکھنے والا، وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کے بجائے نفرت پالے، اس کے لیے پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کے بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کے بجائے رسوا کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کے بجائے پریشانیوں میں مبتلا کرے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے، کینہ رکھنے والا کہلاتا ہے۔ شب برات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور ایک ہے قطع رحمی کرنے والا، وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتہ ناطے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غمیوں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قاطع الرحم کہلاتا ہے، یعنی رشتہ توڑنے والا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اب ذرا ہم شب برات کی چند بدعات و خرافات کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، جس سے بچنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا کیا خرافات ہیں؟ ایک تو غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا کہ غسل ضروری ہے، کرنا ہی ہوگا اس رات، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، جبکہ ہاں جاگے تو اچھی بات ہے، اگر تہجد پڑھے، قرآن پڑھے اور اسی طرح ذکر و تلاوت کرے اور بھی جو نیک کام کرنے کے ہیں اس میں مشغول رہے اس رات، پوری رات میں اس طرح اگر مشغول رہے تو یہ اچھی تو بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ آج کل بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی خوب بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، چند عبادات کو مخصوص کرنا، مثلا صلاۃ التسبیح وغیرہ، یہ مخصوص کر لینا کہ اسی کو کرنا ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ چوتھا، انفرادی عبادت کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، یعنی صلاۃ التسبیح جیسے پڑھ رہے ہیں تو اجتماع پڑھنا، جماعت بنا کر پڑھنا، یہ سب مکروہ ہے۔ اور پانچواں، مردوں اور عورتوں کا مخلوط دینی اجتماع کرنا، یعنی عورتوں اور مردوں کو جمع کرنا، ایک ساتھ جمع کرنا اور دعوتیں دینا، یہ سب بدعات و خرافات میں داخل ہے۔ ایک تو حلوے مانڈے ضرور پکانا، یہ بھی بدعت ہے۔ آتش بازی اور چراغاہ کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوندوں کے لیے بن کر سنور کر بیٹھنا، اور مردوں کی ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا کہ ہمارے جو مرحوم ہیں ان کی آج روح آئے گی اس لیے ہم بستر ان کے لیے لگاتے، یہ سب بکواس اور بدعت ہے۔ اور ایک تو ہے کہ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، آج کل بہت زیادہ اس کا رواج عام ہے کہ قبرستان اس دن تو جانا ہی پڑے گا۔ ہاں جانا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر بھی نہیں ہے، کسی بھی وقت انسان جا سکتا ہے، البتہ اس دن جانے کو ضروری اپنے اوپر قرار دے تو یہ بدعت میں داخل ہے۔ اور 11واں، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کہ آج شب برات ہے، شب برات مبارک، اسی مبارکبادی دینا، یہ بھی بدعت میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام بدعات و خرافات سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔